نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه. حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا عالم معزز فرشتوں اور محترم اور معظم نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو اور قرآن اس پر گراں ہو، اس کے لیے 2 ثواب ہیں. اس روایت کو امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا. قرآن کا ماہر سب سے پہلی بات جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، تلاوت کر سکتا ہو. ہم نے جب تجوید پڑھی تھی تو اس کے اندر ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ تجوید کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، لفظوں کو خوبصورت صحیح اپنے مخارج سے ادا کرنا اور ان کے ٹھہراؤ، ان کے وقف کی پہچان رکھنا. گفتگو کرتے ہوئے اگر ہم کوما، فل سٹاپ وغیرہ یہ جو رکتے ہیں یہ نہ رکیں تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو عرض کر دوں. ایک جملہ ہے اٹھو مت بیٹھو، 3 لفظ ہیں. اب اٹھو مت یہ 2 الگ پڑھے، بیٹھو معنی اور ہو گیا اٹھو مت بیٹھو. اگر ہم پہلے کو علیحدہ پڑھیں، پچھلوں کو 2 کو اکٹھا پڑھیں، اٹھو مت بیٹھو معنی کدھر کا کدھر چلا گیا. اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو معنی کدھر کا کدھر چلا گیا. جہاں پر امر تھا وہاں نہیں ہو گئی، جہاں نہیں تھی وہاں امر ہو گیا، گڑبڑا گیا. تو قرآن پاک کے نہ صرف حروف، مخارج، ادائیگی کے اوپر وہ بندہ ماہر ہو، بلکہ قرآن کے معانی اور مسائل، قرآن کے اسرار و رموز، قرآن کے ان چیزوں کا بھی واقف ہو جو بندہ اس حد تک آگے چلا جائے. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ، محترم و معظم نبیوں کے ساتھ ہوگا. یہ وہ کام ہیں. اب یہاں پر اگر ہم گرامر کے حساب سے دیکھیں تو سفرتن سے فرشتوں کی جماعت مراد ہے، اور کرام بررہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت مراد ہے. اب ان تینوں صفتوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تینوں صفات جو ہیں یہ فرشتوں کی ہیں تب بھی ٹھیک ہے. کیسے؟ سفرہ یہ سفر سے بنا ہے، یعنی سفر کرتے رہنے والے فرشتے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام لے کر انبیاء کی بارگاہ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ سے پیغام لیا، نبیوں تک پہنچایا، نبیوں کا پیغام اللہ تک پہنچایا. اچھا جی، ایک یہ ہوگا. دوسرا ہے وحی کے لیے، یا ایک ہو گیا سفر، سفر سے بنا. ایک ہے سفرن سے، معنی کتاب. اب دیکھو سفر اور صفر، صفرن اور سفر معنی کدھر کے کدھر چلے گئے ہیں. سفر چلنے پھرنے والے، آنے جانے والے، اور صفرن معنی کتاب. لفظ وہی ہیں، صرف زیرہ زبرہ ہوتے تھلے ہوئی ہیں، معنی کہاں کے کہاں چلے گئے. اچھا جی، یعنی کتاب جس کی جمع اسفار ہے. قرآن میں اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا یحمل اسفارا، وہ فرشتے جو لوح محفوظ سے مضامین صحیفوں میں نقل کرتے رہتے ہیں. اللہ کے فرشتے ہر سال 27ویں شریف شب قدر کو لوح محفوظ سے اللہ کا آرڈر نوٹ کرتے ہیں. سالانہ آڈٹ ہوتا ہے، کس نے کتنا کھانا پینا، رونا جاگنا، سونا، جینا مرنا، اولاد، رزق جو بھی ہے وہ سارے کے سارے احکام اللہ کے نوٹ کرتے ہیں. بھئی یہ بجٹ اس سال پیش کیا جانا ہے، یہ سارے معاملات ہونا. اچھا جی، ایک تو ہو گیا یہ. یا پھر کہتے ہیں کاتبین،
اعمال کاتبین اعمال فرشتے یا سفار بمانی اصلاح، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر مصلحت ہو اور رحمت کی خبریں لاتے ہیں. آپ کبھی نہ محسوس کریں گے کہ بیٹھے 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 آپ کو ایسے دماغ میں ایک بات آ جاتی ہے اور بڑی کمال کی بات آ جاتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے، آپ سوچ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دماغ میں ایسا الہام ہو جاتا ہے کہ کمال ہو جاتا ہے. یہ جو اچھے اچھے خیالات، مصلحتیں جو انسان غیر ارادی طور پر جو اس سے اچھے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں، وہ سارے اللہ کی رحمت کے صدقے اللہ کے فرشتے آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. آپ اچھا وہ نا جی ہمارے بزرگ فرماتے چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈولک. ہاں جی، اور کیا خوب میں کہتا ہوں بابا بھی اخیر بابا سیا، ان لوگوں کی ذہنی پرواز کدھر کی پرواز تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا جی کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، یہ فیصلہ کرو بھائی، یہ بات کرو بھائی، یہ کام کرو بھائی، وہ اللہ کی مرضی ہو. اچھا، یا اس سے مراد یہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو فرشتے ہیں درجہ اول کے مقرب بارگاہ الہی ہیں اور گناہوں سے بہت ہی پاک اور صاف ہیں، اس لیے ان کے 3 لقب ہوئے قرآن کریم کا. اچھا جی، اب قرآن کریم کا عالم اگر دیکھیں، ان فرشتوں اور نبیوں کا سا کام کرتا ہے، اس لیے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ انہی کی جماعت میں ہوگا. معلوم ہوا قیامت میں اچھوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت آپ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے، ایک عالم دین قرآن پہلے خود سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر آگے مخلوق خدا کو وہ سکھاتا ہے، اس سے لاکھوں دنیا فیض پاتی ہے، اللہ کا فضل، اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایک صحابی رسول قرآن پاک پڑھ رہے، تلاوت کرتے 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 سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا ان کا بدکنے لگ گیا، انہوں نے تلاوت روک دی، اللہ اکبر. پھر دوبارہ شروع کی تلاوت، پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا، پھر آپ نے تلاوت کو روک دیا، پھر آپ نے شروع کیا. وہ اتنا زور سے بدکا کہ ساتھ بچہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہیں میرے بچے کو نہ رون دے، انہوں نے تلاوت بند کی. جیسے ہی گھر سے باہر آئے تو ایسے اوپر نگاہیں اٹھائی تو شامیانے لگے ہوئے، نور کے شامیانے لگے ہوئے. صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رات کو معاملہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے تلاوت کیوں روک دی؟ تلاوت کرتا رہتا. وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ اوپر تک ایک نور کی لائن جا رہی تھی. وہ اگر تو پڑھتا رہتا، صبح فجر کے وقت ساری دنیا دیکھتی اللہ کے یہ فرشتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس لیے بند کیا، بچہ میرا ساتھ سو رہا تھا اور گھوڑا زیادہ بدک رہا تھا، کیونکہ وہ تو دیکھتے ہیں نا جی ایسی چیزوں کو، ہاں جی جانور تو دیکھ لیتا ہے. تو وہ یا رسول اللہ مجھے اپنے بچے کا مرنے کا خطرہ تھا. فرمایا اللہ کے بندے تلاوت کیا کر، تیری تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. تو بندہ سونی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اترتے ہیں. آقا جی نے فرمایا ٹھیک ہے سارے تلاوت کرتے ہو، لیکن ابی بن کعب اور اسے اور ایک اور صحابی کا نام لیا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ سونی تلاوت کرتے ہیں. حضور خود سنتے، پڑھ بھائی سونی جی تلاوت کر. ہاں جی، جو سونا قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے نا جی، آقا جی کو بھی پسند ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو بندہ قرآن کے ساتھ زیادتی کرے، صحیح نہ پڑھے تو پھر حضرت جی اللہ ناراض ہی ہوگا نا. نہیں اللہ راضی تو نہیں ہونے والا نا، قرآن بھی ناراض ہوگا، اللہ بھی ناراض، تو فرشتوں نے تو سننا ہی کوئی نہیں. وہ سونی تلاوت والے کو سنتے ہیں، سونی تلاوت. اچھا ایک یہ نہیں کہ جناب آج کل جو ہے نا جی یہ بڑے بڑے وہ محافل قرات کرواتے ہیں، مصری قاریوں کو بلاتے ہیں، نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ منہ داڑھی نہ کوئی اور چکر ہے جی، تو ایڈے ایڈے لمبے ساؤ نہ دے، سورہ فاتحہ کو ساج پڑھ گئے.
یہ ان لوگوں میں شمار ہے جن کے بارے میں آقا جی نے ارشاد فرمایا تھا قرآن ان کے اندر نہیں اترے گا، یہاں تک رہے گا۔ بھئی قرآن کا قاری ہو، عالم ہو، حافظ ہو، عمل نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر قرآن نے تو اس کو فیض نہ دیا نا۔ قرآن تو سارے زمانے کے علوم کا منبع ہے، مرکز ہے، خزانہ ہے۔ اگر اس کے آنے کے بعد بھی اس کی شخصیت نہیں تبدیل ہوئی، اندر سے اس کی گندگی نہیں گئی، میں نہیں مری، دل کا کالک نہیں گیا، ہاں جی، تو حضرت جی پھر مجھے بتاؤ کیا فائدہ؟ وہ صرف اتو ہی رہ گیا نا جی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔